سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دیگر دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کے تسلسل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ سے ہدایت کا نور نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنائے اور ہمیں ایمان، عافیت، سلامتی کے ساتھ زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آپ نے گزشتہ دروس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کے حوالے سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے مکے کی طرف رواں دواں تھا، آپ اس کو روکنے کے قصد سے آگے بڑھے اور آپ کے ساتھ اصحاب کی تعداد لگ بھگ 313 نفوس پر مشتمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنتے ساتھ ہی ابو سفیان نے اپنا راستہ بدلا اور بذریعہ قاصد مکے میں پیغام پہنچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے روکنے کا قصد رکھتے ہیں اور جو میرے پاس سب سامان ہے جس میں تمام اہل مکہ کی کم و بیش رقوم اور سرمایہ کاری لگی ہوئی تھی، اس رقم اور اس سرمایہ کاری کو بچانے کے لیے اہل مکہ کے اندر ایک اشتعال تھا، ایک جوش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اہل مکہ نے اپنی تیاریاں شروع کیں اور ان تیاری میں ابو جہل پیش رہا اور ہر اس شخص کو جو اس جنگ سے اجتناب کرنے کے لیے کسی طرح کا بھی حیل و حجت کر رہا تھا، ابو جہل اس کے پاس ذاتی طور پر خود جاتا، اسے مناتا اور اس کو اپنے ساتھ لے آنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا۔ بہت سے مکے کے رہنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے لڑنے کے لیے قطعاً آمادہ نہ تھے۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جناب سیدہ عاتکہ کو خواب آنا اور اس خواب میں کسی شتر سوار کا اہل مکہ کو اپنی قتل کی طرف بلانے والی اماج گاہوں کی طرف بلانا کہ آؤ اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ اس خواب نے اہل مکہ میں ایک تشویش کی لہر کو جنم دے دیا تھا، اور دوسری طرف بہت سے اہل مکہ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لانے والے صحابہ کے عزیز و اقربا، دوست اور اہل خاندان سے تھے، اہل قبیلہ سے تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنی تلواروں سے اپنے ہی کنبے، اپنے ہی خاندان، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں۔ لیکن ابو جہل کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کو پاتے ہی مکہ جانے کا راستہ تبدیل کیا اور معمول کے مطابق جس راستے کو استعمال کیا جاتا تھا اس راستے کو چھوڑ کر ساحل سمندر کے راستے سے مکے کا قصد کیا۔ اس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے تو بچ گیا
اور اس نے اپنے چند رفقا کو بھگایا اور اہل مکہ کو خبر دی کہ میں بخیر و عافیت ہوں، اب تمہیں آ کر اہل مدینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ کی خون خرابی کی صورتحال پیدا ہو، خون خرابی کی صورتحال جنم لے، لہٰذا تمہیں چاہیے اگر تم قصد کر چکے ہو تو واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن ابو جہل کسی صورت اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوا، اور اس کے ذہن میں اپنی طاقت کا خمار، اپنی طاقت کا نشہ تھا، کیونکہ وہ 1000 نفوس کے ساتھ جدید آلات حرب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ مقام بدر پر تشریف فرما تھے، جن کی تعداد جیسا کہ میں آگے بیان کر چکا 313 نفوس تھی، اور ان 313 اصحاب کے پاس صرف لڑنے کے لیے 8 تلواریں تھیں، لیکن وہ جذبہ ایمانی تھا جو مسلمان کے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، کامیابی کی روشن دلیل ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کافر ہو تو تیغ پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ یعنی کفار کو اپنے آلات حرب، اپنے جنگی ساز و سامان پر بہت ہی بھروسہ اور نشہ تھا، لیکن مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے آسرے پر، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے دشمن کے ساتھ صف آرا ہونے کے لیے تیار تھے۔ یہاں سے اگلے حالات جو انتہائی دلچسپ حالات اس صورتحال کے اندر پیدا ہوئے، ان حالات کو بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار صحابہ کا ایک عہد تھا کہ ہم اہل مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص مدینے میں حملہ کرتا ہے تو ہم اہل مدینہ آپ کا دفاع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حساس موقع پر اہل مدینہ یعنی انصار کی رائے جاننا چاہتے تھے، کیونکہ اب صورتحال جنگ کی مدینے سے باہر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ مجھے ان لوگوں کی ذہنیت اور ان کے دل کی بات ان کی زبانوں پر لا کر سننے کا موقع ملے، یہ میرے ساتھ کس حد تک چلنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں بولنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلایا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر ایسی ہی ایمان افروز باتیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا جذبہ جانثاری پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر مقداد بن عمرو اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ امدی لما اراک اللہ ونحن معاک واللہ لا نقول لک کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعد ولكن اذهب انت وربک فقاتلا ان معاکما مقاتلون فوالذی بعثک بالحق لو سرت بنا الى برق الغماد لجالدنا معاک من دونه حتی تبلغه۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقداد بن عمر صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا گفتگو فرما رہے ہیں اور اپنا جذبہ جانثاری کن الفاظ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں ادھر ہی لے چلیے جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بخدا ہم قطعاً آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب والا جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا، جائیے آپ اور آپ کا خدا ان سے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک بھی لے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنگ کا حکم دیں تو ہم آپ کی شانہ بشانہ چلیں گے، آپ کی معیت میں دشمن کے ساتھ ایسے ٹکرائیں گے کہ دشمن کو
عقل ٹھکانے آ جائے کہ آج ہمارا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے جا پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابہ سے تھے، جلیل القدر صحابی، جن کے وصال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ سعد بن معاذ منشاء رسول سمجھ گئے کہ انصار کی رائے طلب کی جا رہی ہے کہ انصار اس صورتحال میں اپنا کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم مدینے میں آپ کا مکمل دفاع کریں گے۔ اب صورتحال مدینے میں نہیں تھی، مدینے سے باہر آ کر جنگ کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، لہٰذا اس صورتحال کے اندر جب حالات حرب کی بھی کمی ہو اور صحابہ اکرام جنگ کے قصد سے بھی نہ آئے ہوں، کیونکہ اس وقت قصد ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا، اس سپلائی لائن کو منقطع کرنا تھا کہ جس کے اندر مسلمانوں کے خلاف اوزار ہتھیار مکے میں سپلائی کیے جا رہے تھے، یا مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے پیش قدمی کرنے کے لیے اس کے اندر ساز و سامان تھا۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق چونکہ انصار صحابہ سے ہے، تو آپ انصار صحابہ سے کھڑے ہوئے اور منشاء رسول جانتے ہوئے یوں گویا ہوئے، قد آمنا بکا وصدقناکا وشاہدنا ان ما جئت به هو الحق واعطیناک علی ذلک عہودنا ومواثیقنا علی السمع والطاعة لک فامضی یا رسول اللہ لما اردت فنحن معاک فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف من رجل واحد وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا ان لصبر في الحرب وصدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ یہ اب انصار صحابہ کا موقف ہے جو سیدنا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دی کہ جو دین لے کر آپ تشریف لائے وہ حق ہے، اس پر ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیے، ہم نے آپ کا حکم سننے اور اس کو بجا لانے کے لیے پکے عہد و پیمان باندھے۔ یا رسول اللہ، آپ تشریف لے جائیے جدھر آپ کا ارادہ ہے، ہم حضور کے ساتھ ہیں، ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی اس سمندر میں آپ کے پیچھے چھلانگ لگا دیں گے، اپنی جانوں کی قطن یعنی فکر نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر کے اندر کودنے کا حکم دیں گے تو ہم اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے سمندر کے اندر کود جائیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے، اگر آپ کل ہی دشمن کا مقابلہ کریں تو ہم جنگ کے گھمسان میں صبر کرنے والے ہیں، دشمن کے مقابلے کے وقت سچے ہیں، ہم آپ کا ساتھ قطن نہیں چھوڑنے والے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ، بس اللہ کی برکت سے آپ روانہ ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار صحابہ سے یہ جانثاری کا جذبہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ نے فرمایا سیروا وابشروا فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الى مصارع القوم۔ روانہ ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہے، تمہیں خوشخبری ہے، اللہ نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی ایک طرف ابو سفیان کا گروہ تھا، ایک طرف کفار کا گروہ تھا۔ ابو سفیان کا گروہ تو بچ نکلا، اب جو کفار کا گروہ ہم سے نبرد آزما ہونے کے لیے سامنے آ رہا ہے، میرے رب کریم نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ مجھے اس گروہ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں قوم کے مقتولوں کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی فلاں کافر کس مقام پر گر کر مرے گا، فلاں کافر کس مقام پر گر کر مرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پہلے سے ہی مطلع فرما دیا۔ اس بات سے دو باتیں تو بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی خبریں اللہ تعالیٰ کی عطا سے معلوم تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بتا رہے ہیں
کہ کل فلاں کافر فلاں مقام پر گر کر مرے گا، فلاں کافر فلاں مقام پر گر کر مرے گا۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مقام و مرتبہ جو کسی بھی مزید دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اس گفتگو سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقربا، اپنے رفقا، اپنے والدین، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے کنبے قبیلے سب سے زیادہ آگے تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو صحابہ کے دلوں میں موجزن تھی، اس نے صحابہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک صحابہ اکرام کو عزت کے القاب سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ بہرکیف مجلس مشاورت بخیر انجام پذیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ آگے چل کر ایک گفتگو جو بہت اہم ہے اور صحابہ اکرام کی عظمت پر بڑی بین اور بڑی واضح دلیل ہے، اس گفتگو کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ بہرکیف یہ بدر ایک ایسا مقام ہے جس کے متعلق مشہور ہے، یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے اور اس کا فاصلہ مدینے سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام بدر پر پہنچ کر قیام فرمایا اور اپنے صحابہ اکرام سے اس مسئلہ میں اپنی رائے طلب کی، یعنی ان صحابہ اکرام سے مشاورت کی۔ صحابہ اکرام میں حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس مقام پر اب آپ نے خیمہ گاڑا ہے، یعنی بدر کے جس میدان میں آپ جس جگہ پر اپنا خیمہ گاڑ کر تشریف فرما ہے، یہ اللہ کا حکم ہے یا جنگی حکمت عملی ہے؟ یعنی آپ کا اپنا اجتہاد ہے، اپنا خیال ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ اس جگہ کا تعین کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنگی چال ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، مجھے وحی کے ذریعے اس مقام پر رکنے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ میرا اپنا اجتہاد ہے۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین و فطین بھی تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمانے کا انداز ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے مشورہ لیا جائے اور اپنے ساتھ رفقا کو جنگ کے لیے میدان جنگ کے اندر تیار کیسے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انداز تھا۔ حباب بن منذر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بدر کے مقام پر چھوٹے چھوٹے کنویں موجود ہیں جن میں پانی کھڑا ہے، اور یہ پانی یقیناً ہمارے دشمن کو فائدہ پہنچائے گا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کنوؤں کو پیچھے چھوڑ کر، یعنی اپنی پشت کی طرف پیچھے چھوڑ کر اپنے خیمے ان کنوؤں سے آگے جا کر گاڑ لیں، تاکہ دشمن اس پانی تک نہ پہنچ سکے اور اس کو شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ پانی ہماری دسترس میں رہے گا، ہمارے کنٹرول میں رہے گا، یا ان کنوؤں کو بند کر کے ایک بڑا کنواں جس کے اندر پانی موجود ہے اس کو اپنی استعمال کے لیے کھلا رکھا جائے، باقی کنوؤں کو بند کر دیا جائے تاکہ دشمن پانی تک نہ پہنچ سکے، اور جب اس کا پانی ختم ہو جائے تو اسے شدید تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو بہت پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو صحیح قرار دیتے ہوئے اسی حکمت عملی پر پیش قدمی فرمائی، اور ان چھوٹے چھوٹے کنوؤں کو اپنی پشت کی طرف پیچھے چھوڑ دیا، اور ایک کنویں کو کھلا رکھا گیا، باقی کنوؤں کو بند کر دیا گیا۔ لہٰذا صورتحال اب یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سے بدر کے مقام پر موجود تھے، تو لہٰذا بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل کنٹرول پہلے سے موجود تھا، اور کفار وہاں سے ابھی بدر کے مقام تک نہیں پہنچے تھے۔ لہٰذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے اس لشکر کے منتظر تھے جو اپنی پوری آب و تاب اور اپنے پورے زور اور اپنی طاقت کے خمار کے نشے میں مست ہوا ایک مست ہاتھی کی طرح مقام بدر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس لشکر کا قافلہ بہت کم فاصلے پر رہ گیا، حتیٰ کہ اب دونوں فریقین آمنے سامنے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اور کفار کی ذلت و رسوائی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے بارش کا نزول فرمایا۔ وہ جگہ جو صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سامنے تھی، اس ریتلی جگہ پر بارش کے برسنے کی وجہ سے وہ ریتلی جگہ سخت ہو گئی، جس کی وجہ سے صحابہ کو کھڑے ہونے میں آسانی ہوئی اور سواریوں کو اس راہ پر چلانے کے لیے بہت آسانی میسر آ گئی۔ اور وہ مقام جو کفار کے لشکر کے سامنے تھا، وہ جگہ
پانی کی بہتات کی وجہ سے یوں ہوگی کہ گویا کیچڑ ہوتا ہے اور اس کے اندر چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو فتح عطا کرنے سے پہلے اس کے حالات اور اس کے محرکات بنانا شروع کر دیے تھے۔ کفار کے لیے 2 قدم چلنا بھی مشکل تھا، جبکہ وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے تھی وہ ریتلی زمین بارش کی وجہ سے سخت ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے آسانی ہو گئی۔ جمعے کی رات سر پر آ پہنچی، ہر شخص پر نیند مسلط تھی اور ہر صحابی اونگ رہا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے لیے اطمینان قلب اتارا گیا اور صحابہ پر اونگ نازل کی گئی۔ صحابہ پر اتنا اطمینان غالب تھا کہ صحابہ میدان جنگ کے اندر بھی اونگ رہے تھے۔ نماز کے اندر اونگنا یہ سستی، کاہلی اور شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے، لیکن میدان جنگ میں اونگ کا آنا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانی ہے۔ تو صحابہ اکرام کا دشمن کے سامنے بیٹھ کر اونگنا اور نیند کی حالت میں پہنچ جانا، یہ صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مدد تھی، اطمینان قلب تھا، جس سے صحابہ بہت حد تک مطمئن تھے۔ یہاں پر کفار نے اپنے لشکر سے چند لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی صورتحال جاننے کے لیے بھیجا، اور اس لشکر کے اندر کتنے افراد موجود ہیں، ان کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کتنا جنگی سامان ہمارے ساتھ ٹکرانے کے لیے موجود ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اس گروہ میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف بڑھا، جس کا نام عمیر بن وہب الجہمی تھا، اور اس کو صرف اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ وہ دیکھے کہ بدر کے مقام پر جو مسلمانوں کا گروہ موجود ہے، اس گروہ کے پاس جنگی آلات کس حد تک موجود ہیں، اس کی تعداد کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا عمیر بن وہب اپنی سواری کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے لشکر کے گرد ایک چکر لگاتے ہوئے واپس لوٹ گیا، اور اس نے واپس جا کر اپنے احباب اور اپنے رفقا کو اطلاع دی کہ ان فوجیوں کی تعداد لگ بھگ 313 کے قریب ہے، یعنی یہ ہم سے بہت کم ہے، ہماری تعداد لگ بھگ 1000 نفوس پر مشتمل ہے، اور یہ لگ بھگ 300 افراد کے لگ بھگ یہ گروہ موجود ہے۔ لیکن یہاں پر عمیر بن وہب الجہمی جو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کفار کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر آیا، مسلمانوں کی افرادی قوت کا اندازہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے سے گزرا، تو یہاں پر ایک بات بڑی حیرت انگیز جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ عمیر بن وہب الجہمی نے واپس جا کر جہاں پر مسلمانوں کی افرادی قوت کا ذکر کیا کہ وہ 300 نفوس ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن اس نے کچھ ایسے جملے بھی کہے جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جان نثاری ان کے چہروں سے ظاہر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم جماعت عطا فرمائی تھی، اس جماعت کی تعریف دشمن کو بھی کرنی پڑی۔ اب عمیر بن وہب نے واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جو نقشہ کھینچا اور ایک تصویر پیش کی، وہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگا لقین رعیت یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا نوادی یسرب تحمل الموت الناقی قوم لیس لهم منعۃ ولا ملجا الا سیوفهم اما ترونهم خرسا لا يتكلمون يتلمزون تلمز الافواع والله ما ارى ان يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فاذا اصابوا منكم اعدادهم فما في العيش خير بعد ذلك فروا رأيكم۔ عمیر بن وہب کے الفاظ کا ترجمہ سنیے۔ اے گروہ قریش، میں نے ایسی اونٹنیاں دیکھی ہیں جن پر ہمارے لیے موتیں سوار ہیں، وہ ہمیں مارے بغیر واپس نہیں جانے والے۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر یقینی طور پر ہمارے لیے موت اٹھا کر لائے ہیں، اور میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جس کے پاس بچاؤ کا کوئی سامان نہیں، ان کی تلواروں کے سوا ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں۔ کیا تم انہیں دیکھتے نہیں کہ وہ گونگے بنے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے، وہ زہریلے سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں اور ہم پر حملہ کرنے کے لیے، جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ باخدا میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے ایک آدمی بھی قتل نہیں کیا جائے گا جب تک تم میں سے ایک آدمی کو قتل نہیں کرے گا۔
یعنی اگر وہ 300 افراد ہیں تو اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک ہم میں سے 300 افراد کو مار نہ دیں. اگر اپنی گنتی کے مطابق انہوں نے تمہارے آدمیوں کو ذبح کر دیا، مار دیا، تو اس کے بعد زندگی کا کیا لطف رہے گا؟ میں نے تمہیں اپنی رائے بتا دی، جس طرح تم مناسب سمجھتے ہو کرو. عمیر بن وہب کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثاریوں پر بڑی واضح دلیل ہیں کہ یہ رسول اللہ کے وہ اصحاب ہیں جو آج پیچھے ہٹنے کے لیے ہی نہیں، آگے بڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. گویا وہ ایسے ہیں کہ جیسے اونٹنیوں کی پشتوں پر ہمارے لیے موت کا سامان تیار ہے. عمیر کے بعد ابو سلمہ الجشمی کو کفار نے پھر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جائزہ لینے کے لیے وہاں سے روانہ کیا. ابو سلمہ الجشمی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر واپس بھاگا اور کہنے لگا، واللہ ما رأیت جلدا ولا عدادا ولا حلاقتا ولا قراحا ولكن رأیت قوما لا يريدون ان يوبوا الى اہلہم قوما مستمیتین لیست لهم منعة ولا ملج الا سیوفهم زرق العیون کأنہ الحصا تحت الحجف فرعوا رعیکم. باخدا میں نے ان لوگوں کے پاس کوئی قوت و طاقت دیکھی ہے، نہ اسلحے کے انبار، نہ گھوڑے سواروں کے دستے، لیکن میں نے ایسی قوم کو دیکھی ہے جو اپنے گھر کی طرف لوٹنے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ گھر سے نکلے ہی اس لیے ہیں کہ وہ مریں گے اور ماریں گے. اور ایسی قوم جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہو، ان کے پاس ان کی تلواروں کے بغیر کوئی قوت اور جائے پناہ نہیں. ان کی آنکھوں میں گویا ایسے ہے کہ خون ٹپک رہا ہو ہمارے لیے، گویا ان کی آنکھوں سے شعلے برس رہے ہوں. میں نے اپنی رائے سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اب تم جیسے چاہو مناسب سمجھو. عمیر بن وہب الجہمی ہو، ابو سلمہ الجشمی ہو، ان دونوں کفار کے الفاظ جہاں حالات کا جائزہ بتا رہے ہیں، وہیں پر صحابہ کی جانثاریوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے، وہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لڑنے مرنے کے لیے آ پہنچے ہیں. حکیم بن حزام جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں پھر شرف صحابیت سے فیض یاب ہوئے. حکیم بن حزام نے جب یہ باتیں سنی، اور ابو سلمہ الجشمی اور عمیر بن وہب الجہمی، ان دونوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ آج تمہاری خیر نہیں ہے. حکیم بن حزام گھبرا اٹھے اور انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اور پھر عتبہ کے پاس آئے اور اسے کہا، اے ابو ولید، یہ عتبہ کی کنیت ہے، تو قبیلہ قریش میں بڑا برگزیدہ شخص ہے، ساری قوم کا سردار اور مطاع ہے. کیا تو ایک ایسا کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہے کہ تجھے لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں؟ عتبہ کے دل میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی کہ کون سا ایسا کام ہے میں کروں تو لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے. تو اس نے کہا کہ جا کر ابو جہل کو اس بات پر آمادہ کرو کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، لڑنے میں مجھے اپنا ہی نقصان نظر آ رہا ہے. لہٰذا عتبہ کو تیار کرنے کے لیے حکیم بن حزام نے بڑی کوشش کی اور ابو جہل کے پاس بھیجا اور خود ساری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی اور انہیں لڑنے سے روکنے کے لیے پوری کوشش کی. لیکن کوئی شخص بھی ابو جہل کے آگے نہ بول سکا، بے بس رہا. ابو جہل نے آگے بڑا شدید قسم کا رد عمل ظاہر کیا اور عتبہ سے سخت ناراض ہوا، حکیم بن حزام سے ناراض ہوا. یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں آپ کے سامنے پھر ایک بار لے کر پیش ہوں گے. جنگ بدر کا سما ہے اور اس میں صحابہ کرام کی جانثاریوں کو گویا دشمن بھی خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی قبروں پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے طفیل ہماری زندگی اور ہماری آخرت دونوں سنوار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ